اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک عجیب اور پرتاثیر عمل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے گھر میں جادو دفن کیا ہو اور جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں اور مختلف قسم کے امراض ہو اور کاروبار میں برکت نہ ہو، رزق میں برکت نہ ہو، پیسوں میں برکت نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اور جادو کو ہر طریقے سے ڈیفیوز کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ دوستو، کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا گھر دے دے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ آج کل آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اوپر سے گھر کا کرایہ ہوتا ہے، اور اگر آدمی کا روزگار ہو بھی یا کوئی کاروبار بھی ہو، اس کے باوجود اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے کہ آپ اپنا گھر خرید لیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو اب یہ وظائف ایک طرح کے بہانے ہیں، ایک طرح کی عاجزی ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نواز دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا کلام پاک کہ ہر لفظ کے ساتھ مختلف فرشتگان ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی سجدے میں جا کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی فلاں حاجت پوری فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ان کی بھی سن کے، ہماری بھی سن کے، ان کے توسط سے ہمیں اللہ رب العزت ہماری مراد پوری فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبانیں گناہوں سے گند ہیں اور ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کھاتے ہیں، مختلف طرح کے آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے سانگ سنتے ہیں، اس طرح غیبت سنتے ہیں، تو ہمارے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ اگر انسان میں خود تقوی ہو یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو تو اس کو وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وظیفہ کی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کلام پاک کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف فرما کر آپ کی طرف رجوع کرے۔ تو دوستو، اگر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے اور میں اپنے گھر میں سکون سے رہوں، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں کتنے دن پڑھوں، جتنے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس وقت تک پڑھیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عنایت نہ فرما دے۔ اور دوستو، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 3 سال یا 2 سال یا پھر 6 مہینے تک پڑھیں گے، کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نواز دے گا اور ایسے طریقوں سے آپ کے رزق کے اسباب بنائے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، یہ جتنی بھی ہم نے آپ کو آیت اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، کسی بھی وقت مطلب آپ رات کو چونکہ خاموشی ہوتی ہے، اگر اس کو آپ صبح کی نماز سے پہلے پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں کہ آپ ایسے کمرے میں یہ اس کو پڑھیں کہ جہاں پر آپ کے سوا وہاں اس کمرے میں کوئی نہ ہو اور نہ اس وقت تک کوئی دخل کر سکے جب تک آپ یہ عمل پورا نہ کر لیں۔ اب دوستو، یہ آپ نے سجدے میں 100 بار پڑھنا ہے، ایک ہی سجدے میں آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوئی سا بھی درود شریف آپ اس کے ساتھ ملا دیں۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ، یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس معظم کی برکت سے اپنا گھر، اپنا ذاتی گھر یا مکان مجھے عنایت فرما دے۔ یا اللہ، میں بڑا کمزور ہوں، اس معظم کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی آپ نے قبول کی تھی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو نہ دے کہ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے اپنے گھر سے نوازے۔ پھر سجدے میں جا کر اس آیت کو آپ 100 بار پڑھ کر اسی طریقے سے دعا کریں۔ پھر آپ جو ہیں سجدے سے سر اٹھا کر اسی طرح دعا کریں۔
پھر تیسری مرتبہ پھر سجدے میں جا کر اس آیت کو آپ پڑھ لیں اور 100 بار اسی طریقے سے پڑھ کر سجدے میں پھر دعا کریں. پھر اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر 100 بار یہ آیت پڑھ کر اسی طریقے سے جو میں نے بتا دیا آپ دعا کریں. پھر یہ ایسے سمجھے کہ 5 بار آپ پھر سجدے میں جائیں اور یہ آیت پڑھ کر، یہ یا رب اس کے ساتھ آیت کے ساتھ نہیں ہے، بس یہ عاجزی کے لیے لگایا گیا ہے، یا رب یعنی اے میرے رب انی مغلوب فانتصر. یہ آپ 100 بار سجدے میں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے جتنا بھی کلام پڑھا اس میں زبر زیر پیش شد مد یا جو بھی میں نے غلطی کی ہو، یا اللہ مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس غلطی کو میرے لیے معاف فرما دے، اور ان آیتوں کی برکت سے یا اللہ مجھے مکان سے اپنے گھر سے نواز دے، میرے لیے غیب سے اپنے گھر کا بندوبست کر دے. تو انشاءاللہ دوستو کم عرصے میں، ہفتے میں 2 ہفتے میں یا پھر مہینے میں یا 2 مہینے میں انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا. بس یہ عمل آپ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر پورا یقین رکھے، پختہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر دے گا، پھر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کا کمال دیں گے. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.